کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ مذاکرات نہیں ہوئے، مذاکرات ان سے ان کے نکلنے سے پہلے سے لے کے آخری منٹ تک ہوتے رہے۔ ہمیں کل یہ رابطہ کیا گیا کہ مذاکرات ہم آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اپنے مارچ کو روکیں۔ تو مارچ تقریباً 24 گھنٹے ہو گیا ہے، یہاں رکا ہوا ہے، لیکن حکومت کی جانب سے کسی جانب سے مذاکرات کا کوئی عمل شروع نہیں کیا گیا اور نہ ہی رابطہ کیا جا رہا ہے۔ اور جن لوگوں نے رابطہ کیا ہے وہ اپنے طور پر رابطہ کر رہے ہیں، لیکن ان کو حکومت کی طرف سے کوئی جواب نہیں مل رہا مذاکرات کے لیے۔ پاکستان کے اندر بہت بڑی سیاسی شخصیات بھی ہیں، مذہبی بھی ہیں، وہ رابطہ کرتے ہیں، لیکن حکومت کی جانب سے انہیں کوئی جواب نہیں دیا جا رہا، اور حکومت صرف ڈرانے اور دھمکانے اور پریس کانفرنسوں پہ لگی ہوئی ہے۔ تحریک لبیک پاکستان کے جو اعلیٰ عہدیداران ہیں وہ آپ کو خود یہ بات بتائیں گے۔ وہ 2:30 بجے تک سرکاری ٹیم کے ساتھ بیٹھے رہے اور مذاکرات کرتے رہے۔ یہ کون سے لوگ ہیں جو مذاکرات نہیں ہونے دے پا رہے، حالات کو ٹھیک نہیں ہونے دے رہے؟ یہ کون ہے بھائی؟ مذاکرات کے لیے گئے ہوئے لوگوں کو واپس بھی نہیں آنے دیا جا رہا کہ وہ پیغام ہم تک پہنچائیں۔ کیوں پاکستان کے اندر فلسطین کے حق میں نکلنے والوں کا خون بہانے کی تیاری کی جا رہی ہے؟ ہم سے کہا گیا تھا کہ آپ رکے، مذاکرات کرتے ہیں۔ تقریباً ہمیں 30 گھنٹے سے اوپر ہو گئے ہیں، 32 گھنٹے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں مذاکرات کے لیے، لیکن مذاکرات نہیں کیے جا رہے، کوئی بات چیت نہیں کی جا رہی۔ پہلے جو بات چیت کرنے والے تھے انہیں گرفتار کر لیا گیا، اب جو دوبارہ ٹیم بنا کر بھیجی گئی ہے انہیں بھی واپس نہیں آنے دیا جا رہا تاکہ وہ ہمیں واضح صورتحال کو آ کر بتائیں۔ کیا وجہ ہے کہ صرف خون بہانے سے ہی ان کا دل للچا رہا ہے، ہمارا خون بہانے سے ہی؟ اگر آپ کو ان کا خون بہانے کی کوئی بڑی قیمت مل رہی ہے تو خدا را کہیں اور سے اور قیمت لے لیجئے گا، ان عشاقان مصطفیٰ اور وفاداران مصطفیٰ کا خون مت بہائیں۔ اور بھائی میں آپ سے کہتا ہوں کہ جو ہماری مذاکراتی کمیٹی کہے گی ہم بالکل مانیں گے، لیکن یہ گولی، یہ شیلنگ، یہ بند کرو۔ کیا چاہتے ہو تم ملک میں آگ لگانا چاہتے ہو؟ تم یہ چاہتے ہو کہ حضور کے سارے غلام شہید ہو جائے، جہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نام لینے والا کوئی نہ ہو؟ ہمیں افسوس اس بات کا رہے گا کہ ہم پاکستانی گولی سے شہید ہونے جا رہے ہیں۔ ہر دفعہ ان کی شرائط ایک سے ایک بڑھ کے تھی۔ کیا ان سے پوچھیں کہ کیا ان کی کاز فلسطین تھی، یا وہ لسٹ آپ دیکھیں جس میں ان کی شرط ہے کہ یہ فلاں قاتل ہے، اس کو جیل سے رہا کرایا جائیں، ایک دہشت گرد ہے اس کو جیل سے رہا کرایا جائیں۔ تو کیا یہ ریلی جو تھی وہ فلسطین کے لیے تھی یا ان لوگوں کی رہائی کے لیے تھی؟ کسی قسم کا کوئی مطالبہ نہیں تھا، کسی قسم کا کوئی دھرنا نہیں تھا، یہ تو صرف یکجہتی تھی، اور یکجہتی پورا پاکستان، پوری دنیا کر رہی ہے۔ ہمارا جرم کیا ہے کہ ہم نے یکجہتی کی ہے؟ اور ان بے لگام زبانوں والوں سے یہ کہتا ہوں کہ اتنی ڈھٹائی سے جھوٹ تو نیتن یاہو بھی نہیں بول پاتا جتنی ڈھٹائی سے جھوٹ آج تم پاکستان میں پھیلا رہے ہو۔ کوئی مطالبات ہی نہیں تھے، وہ صرف یہ لانگ مارچ کرتے ہوئے اسلام آباد آنا چاہتے تھے، اور اسلام آباد میں ایک غیر ملکی ایک فورن ایمبیسی جو ہے وہاں پہ وہ اپنی یادداشت پیش کرنا چاہتے تھے، جو کہ گورنمنٹ کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں تھی کہ ان کو اسلام آباد تک مارچ کرنے دیا جائے، یا اسلام آباد میں وہ داخل ہوں، یا وہ جو فورن ایمبیسیز کا ایریا ہے وہاں پہ جائیں۔ تو یہ صورتحال تھی۔